ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ اشجار کے پرجوں نے پڑھا اللہ اللہ۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا البتہ تحقیق اس پاک پیغمبر کی ذات کو تمہارے لیے نمونہ بنایا گیا، تمہارے لیے بہترین اسوہ بنایا گیا۔ فرمایا جس کا اللہ پر ایمان ہو، جو اللہ سے محبت کرتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہو، جو اپنی راتوں کو خوبصورت بنانا چاہتا ہو، اپنے دن کو خوبصورت بنانا چاہتا ہو، اپنی زندگی کو حسین بنانا چاہتا ہو، فرمایا اس کے لیے میرے پیغمبر کی ذات بہترین طریقہ ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے طریقے کو امت کے لیے پسند فرمایا، اس لیے ایک حدیث میں فرما دیا، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدان۔ فرمایا جس نے فساد کے وقت، فتنے فساد کے ماحول میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، میری ایک سنت پر عمل کیا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا، ایک شہید کا نہیں، 2 شہیدوں کا نہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا، ایک ایک سنت اللہ کو اتنی محبوب۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، اللہ سب کو جنت عطا فرمائے گا، لیکن جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، کہا انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس نے میری پیروی کر لی، جس نے میری بات کو قبول کر لیا، وہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے عمل کو چھوڑ دیا، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک تیسری حدیث میں فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی رہے گا۔ جو سنت سے محبت کرنے والا اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، جو آپ سے محبت کرنے والا، فرمایا جنت میں بھی میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اس لیے آقا کی پسند کو اپنی پسند بناؤ، آقا کے طریقے کو اپنا طریقہ بناؤ۔ آج ارادہ کر لو، آج نیت کر لو، میرے آقا کی جو پسند ہے، میرے آقا کا جو طریقہ ہے میں اپنانے کی کوشش کروں گا۔ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کو آرام کرنے تک میرے آقا نے ہر چیز کو بیان کیا، ہر چیز کی وضاحت فرما دی۔ صبح کو بستر سے بیدار ہوا کرتے، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو ملا کرتے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ آقا کی سنت پر عمل کیا کرو۔ ہماری آنکھ تو کھلتی ہے مگر شیطان پھر سلا دیتا ہے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بے نمازیوں میں انسان چلا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ محبت بھرا جملہ ملتا ہے، انسان کی آنکھ تو کھل گئی مگر سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ بستر پہ سویا، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا بیدار ہوتے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو مل لیا کرتے تاکہ نیند کا خمار ختم ہو جائے۔
آپ پھر دعا پڑھ لیا کرتے تھے، دعا پڑھنے کے بعد اپنے نالین مبارک کو پہنا کرتے، سب سے پہلے دایاں پاؤں دائیں جوتے کے اندر ڈالا کرتے، پھر بایاں پاؤں بائیں جوتے میں ڈالتے۔ یہ کتنے مبارک طریقے ہیں، ہم نے کام تو کرنا ہی ہے، ہم نے کرنا تو ہوتا ہے، لیکن آج تک اپنی مرضی سے کیا، اپنے طریقے سے کیا، اپنی خواہش کے مطابق کیا۔ آج ارادہ کر لو انشاءاللہ کام تو کرنا ہے، اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ ایک ایک سنت پر عمل کرو گے، اللہ 100 شہیدوں کا اجر عطا کر دے گا۔ سنت پر عمل کرنے سے انسان اپنے لیے بہت بڑے اعمال کے ذخائر جمع کر لیتا ہے۔ اب کچھ چیزیں میں بیان کرنے لگا جو سارا دن ہم نے کرنی ہے، لیکن اگر آقا کے طریقے کے مطابق ہو، پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، میرے آقا کی جو پسندیدہ عمل ہے اس کے مطابق کر لو گے، کام بھی ہو جائے گا، اجر بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، 100 شہیدوں کا اجر بھی ملے گا۔ جوتا پہننے لگو، سب سے پہلے دائیں پاؤں کو دائیں جوتے میں ڈالو، خیال کرو میرے آقا کا یہ طریقہ ہے، میرے آقا کو یہی پسند تھا، جو میری آقا کی پسند وہی آج کے بعد میری پسند ہوگی۔ اگر کپڑا بدلنا ہو، میرے آقا کرتا مبارک پہنا کرتے، دایاں ہاتھ دائیں اس میں ڈالا کرتے، دائیں بازو میں ڈالا کرتے، پھر بعد میں بایاں ہاتھ کپڑے میں ڈالتے۔ یہ آقا کا مبارک طریقہ رہا۔ جب کپڑے کو اتارنا ہوتا پہلے بائیں طرف سے ہاتھ کو نکالا کرتے، پھر دائیں ہاتھ کو نکالا کرتے۔ سارے دن میں کئی مرتبہ کپڑا بدلنا ہوتا ہے، لیکن آج تک اپنی مرضی سے کیا، آج کے بعد ارادہ کر لو میرے آقا کا طریقہ تھا پہننے میں دائیں طرف سے ابتدا فرماتے، اتارنے میں بائیں طریقے سے بائیں ہاتھ سے ابتدا فرمایا کرتے۔ آج کے بعد ارادہ کر لو ایک سنت پہ عمل کرو گے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ یہ کام ہم نے کرنے ہی ہوتے، کرتے ہیں نا ساری، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہو، سارے کرتے ہیں، لیکن ہم غفلت سے کرتے ہیں۔ مسلمان غفلت سے نہیں کرتا، صحابہ نہیں کرتے تھے، وہ ہر کام کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے طریقے پہ کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے ان سے دنیا میں ہی جنت کا وعدہ کیا کہ جب یہ آپ سے مخلص ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے دنیا میں ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر آپ کے صحابہ سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ ان کو جو کہا جاتا، جو بتایا جاتا، فوراً قبول کرتے، کبھی اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ نے فرمایا جہاں کھڑے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، ابھی داخل ہو رہے تھے، دایاں پاؤں اندر تھا، بایاں باہر تھا، ابھی آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آقا نے فرمایا جہاں ہو بیٹھ جاؤ، اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اپنا قدم اٹھا کر اندر بھی نہیں رکھا۔ کسی نے گزرتے وقت کہا عبداللہ کیسے بیٹھے ہو، ایک پاؤں اندر ایک باہر؟ فرمانے لگے کیا کروں، ابھی جا ہی رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا جو کھڑا ہے بیٹھ جائے، جہاں ہے بیٹھ جاؤ۔ آقا کے فرمانے کے بعد فرماتے یہ کیسے ہو سکتا عبداللہ اپنا قدم آگے بڑھائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آقا کی نظر پڑی تو آقا نے آگے بلا لیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، جو کہا کر کے دکھایا، جو بولا انہوں نے عمل کر لیا۔
اس لیے آج ارادہ کر لو میرے آقا کی سنتوں کو زندہ کریں گے. میرے آقا کو جو طریقہ پسند تھا آج کے بعد ہمیں وہ پسند رہے گا. آقا بیت الخلا میں جایا کرتے, سب سے پہلے بایاں قدم بیت الخلا میں رکھا کرتے. آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا, ایمان والا, قضاء حاجت کے لیے کئی مرتبہ بیت الخلا میں جائے گا, اپنی ضرورت کے لیے جائے گا, لیکن اپنے طریقے کے مطابق جائے گا. جیسے دل کیا اس طریقے سے داخل ہوا, جس طرح مرضی ہوئی اسی طرح بیٹھا رہا. اگر اس کام کو اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق کر لیا جائے, پیارے آقا کے سنت کے مطابق کیا جائے, کام بھی ہو گیا, سنت کا اجر بھی مل گیا, ثواب بھی مل گیا. بیت الخلا میں جاتے وقت سب سے پہلے بایاں قدم رکھا کرتے, مسجد میں آتے تو دایاں قدم رکھا کرتے تھے. ناپاک جگہ پر بیت الخلا میں پہلے بایاں قدم رکھا کرتے, اندر جانے کی دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بایاں قدم بھی رکھا کرتے, دعا پڑھ کے جایا کرتے. آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان, ایمان رکھنے والا مسلمان آج دنیا کی چیزوں سے باخبر ہے, اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے سے خبر نہیں, آقا کی دعاؤں سے بے خبر ہے. حالانکہ آقا کی ایک ایک دعا رب کعبہ کی قسم مستقل معجزات میں سے ہے. ایک ایک دعا اتنی اعلیٰ, ایک ایک جملہ اتنا اعلیٰ. بیت الخلا میں جانے سے پہلے فرمایا کرتے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. فرماتے اے اللہ بیت الخلا میں خبیث جنات سے, مذکر اور مؤنث سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں, کیونکہ ناپاک جگہ پر, گندی جگہ پر جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے. اس لیے بیت الخلا کے اندر بڑے بڑے معاملات سننے میں آئے, بڑی بڑی شیاطینی حرکات ہوتی ہیں, کیونکہ ناپاک جگہ ہے, اللہ کے ذکر سے خالی ہے, اللہ کی یاد سے خالی ہے. اس لیے وہ شیطان کا مرکز ہوتی ہے, وہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے. میرے آقا بیت الخلا میں داخل ہوتے سب سے پہلے فرمایا کرتے, فرماتے اے اللہ میں شیطان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. کیا طریقہ تھا بیت الخلا میں جانے کا؟ کون سا پاؤں رکھتے؟ بولو بھئی, بایاں پاؤں پہلے رکھتے, ناپاک جگہ ہے. مسجد میں آتے تو کون سا رکھتے؟ دایاں پاؤں. یہ سنتیں ہیں, ہم ان سے غافل ہیں. کام تو کر رہے سارے, وقت تو گزر رہا ہے سب کا, لیکن ہمارا وقت آقا کی محبت میں نہیں. ہمارا ایک ایک عمل ہمیں آقا سے دور کر رہا ہے.